بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ روزہ دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ فرض بدنی عبادت ہے اور گناہوں اور برائیوں سے ایک مسلمان کے لیے ڈھال ہے، لیکن چند ایسے اعمال بھی ہیں جو روزہ کو مکروہ کر کے اس کے ثواب کو نہ صرف ختم کر دیتے ہیں بلکہ انسان کو سخت گنہگار اور عذاب الہی کا مستحق کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز باجماعت ادا نہ کرنا۔ روزہ دار تمام ان قولی و فعلی عبادات کو بجا لائے جنہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ ان میں سب سے اہم فرض نمازیں ہیں، جو کلمہ کے بعد اسلام کا سب سے زیادہ تاکیدی رکن ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ روزہ دار ارکان و واجبات اور شرطوں کے ساتھ اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، وقت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز کا اہتمام کرے اور جماعت سے نماز پڑھے، کیونکہ باجماعت نماز اس تقویٰ کا ایک حصہ ہے جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے نماز کو ضائع کرنا تقویٰ کے منافی اور عذاب الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ واجب ہونے کے باوجود بعض روزہ دار باجماعت نماز کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں۔ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو امن و اطمینان کی حالت میں تو بدرجہ اولیٰ اس کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد تک لانے کے لیے کوئی میرا مددگار نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو رخصت دے دی، لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں واپس بلایا اور سوال کیا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو اس کا جواب دو، یعنی مسجد میں حاضری دو۔ نمبر 2، جھوٹ سے پرہیز نہ کرنا۔ روزے کے واجبی آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ روزہ دار ایسے تمام اقوال و افعال سے پرہیز کرے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، چنانچہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ واقعہ کے خلاف خبر دینے کو جھوٹ کہتے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے، جیسے کسی حرام کام کی حلت اور حلال کام کی حرمت کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لو۔ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نمبر 3، غیبت سے پرہیز نہ کرنا۔ روزہ دار کو غیبت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات یعنی عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو اپنے بھائی کا عیب بیان کر رہا ہے، اگر اس میں پایا جا رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر اس کا عیب جو بیان کر رہا ہے وہ اس میں نہیں ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ نمبر 4، چغل خوری سے پرہیز نہ کرنا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ چغل خوری سے پرہیز کرے۔ چغل خوری یہ ہے کہ ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک فساد و اختلاف کی غرض سے پہنچائی جائے۔ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 5، دھوکہ دہی سے پرہیز نہ کرنا۔
روزہ دار کو چاہیے کہ خرید و فروخت، پیشہ ورانہ مزدوری اور رہن وغیرہ جیسے معاملات میں دھوکہ دہی سے بچتا رہے، اور ہر مشورہ اور نصیحت طلبی کے وقت بھی دھوکہ دہی سے پرہیز کرے، کیونکہ دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ دھوکہ دینے والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث کے ان الفاظ میں بھی مروی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میرے طریقہ پر نہیں ہے۔ نمبر 6، گانا بجانا۔ روزہ دار کو چاہیے کہ گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرے۔ لہو و لعب کے تمام آلات، خواہ وہ سارنگی ہو، رباب ہو، تار و ستار ہو یا بانسری و کمان، سب کے سب حرام ہیں، اور اگر اس کے ساتھ سریلی آواز میں گیت اور جذبات کو ابھارنے والے گانے ہوں تو ان کی حرمت و قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ محترم ناظرین، روزہ ایک ایسی بدنی عبادت ہے جس کی برکت سے انسان اپنے آپ کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو وہ روزے کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ پاک کو کوئی حاجت نہیں، کہ اس نے حلال چیزوں کو تو ترک کر دیا لیکن جو کام جھوٹ، غیبت، چغلی، نماز قضا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، بد نگاہی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا وغیرہ حرام تھے، ان سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ شرح بخاری علامہ بدر الدین محمود عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، جو بندہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو کہ اکبر الکبائر میں سے ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے وہ روزہ ہی نہ رکھے، بلکہ مقصد یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت علامہ ابن رجب خیلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس میں راز یہ ہے کہ مباح چیزوں یعنی کھانے پینے اور صحبت سے پرہیز کرنے سے بارگاہ الہی میں مقام قرب اسی وقت ہی مل پاتا ہے جبکہ حرام کردہ چیزوں سے بھی بچا جائے۔ لہٰذا جو بھی حرام کام کرے اور مباح چیزوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کا قرب پانے کی کوشش کرے، وہ ایسا ہی ہے جو فرض کو چھوڑ کر نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ فرماتے ہیں، یہاں جھوٹی بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے۔ جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، تہمت، گالی، لعن طعن وغیرہ، جن سے بچنا فرض ہے، اور برے کام سے مراد ہر ناجائز کام ہے، آنکھ، کان کا ہو یا ہاتھ پاؤں وغیرہ کا۔ چونکہ زبان کے گناہ دیگر اعضاء کے گناہوں سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کا علیحدہ ذکر فرمایا۔ یہ حدیث بہت جامع ہے، دو جملہ میں ساری چیزیں بیان فرما دی۔ اگرچہ برے کام ہر حالت میں اور ہمیشہ ہی برے ہیں، مگر روزے کی حالت میں زیادہ برے کہ ان کے کرنے میں روزے کی بے حرمتی اور رمضان کی بے ادبی ہے۔ اس لیے خصوصیت سے روزے کا ذکر فرمایا۔ ہر جگہ ایک گناہ کا عذاب ایک، مگر مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کا عذاب 1,00,000 ہے۔ کیوں؟ اس زمین پاک کی بے ادبی کی وجہ سے۔ مزید فرماتے ہیں، یہاں حاجت بامانی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرورتوں سے پاک ہے اور اسے ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ بامانی توجہ، التفات، پرواہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک شخص کا اخلاص پسند ہے کہ وہ کتنے خلوص سے روزہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں فرماتا، اور قبول نہ ہونے سے روزہ گویا فاقہ بن جاتا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ روزہ شرعاً تو درست ہو جائے گا کہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر قبول نہ ہوگا۔ شرائط جواز تو صرف نیت ہے اور کھانا پینا، صحبت چھوڑ دینا، مگر شرائط قبول میں باتیں چھوڑنا ہے، جو روزہ کا اصل مقصود ہے۔ روزے کا منشا نفس کا زور توڑنا ہے، جس کا انجام گناہ چھوڑنا ہے۔ جب روزے میں گناہ نہ چھوٹے تو معلوم ہوا نفس نہ مرا۔
صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ روزہ ہر عضو کا ہونا چاہیے، صرف حلال چیزوں یعنی کھانے پینے کو نہ چھوڑو، بلکہ حرام چیزوں یعنی جھوٹ و غیبت کو بھی چھوڑو۔ مرکات نے فرمایا کہ ایسے بے باک روزے دار کو اصل روزہ کا ثواب ملے گا اور ان چیزوں کا گناہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔